زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ہمیں عبادت کی توفیق بخشی ہے، ہمیں اپنی تسبیح و تحلیل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو مغرور نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس قابل اللہ نے سمجھا کہ اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا فضل سمجھیں، اس کو بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کسی کو عبادت کا موقع عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو اپنی ذکر کی توفیق بخش دیتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں اس فضل پر اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کسی کو توفیق ملتی ہے عبادت کی تو اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی عبادت اور ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق جس کو نصیب ہو جاتی ہے، جو عبادتوں میں لگ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس بات پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری تو اوقات نہیں ہے، ہم کس لائق ہیں جو اس کا ذکر کر سکیں؟ یہ تو اللہ کی توفیق ہے جو ہم سے اپنا ذکر کروا رہا ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنی عبادتوں پہ، ذکر و اذکار پہ، تسبیح و تحلیل پر، تمام تر نیکیوں پر اور نیک کاموں پر بالکل بھی گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک بندے کو لائے گا کہ جس نے 200 سال اللہ تعالی کی عبادت فرمائی ہے، لمحہ بھر بھی اس کی نافرمانی نہیں کی ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اپنی شان کے لائق فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں میں اس بندے سے خوش ہو چکا ہوں، لہٰذا اسے جنت عطا کر دی جائے، جنت کے فلاں محلات اس کو عطا کر دیے جائیں، جنت کی باغ اس کو دے دیے جائیں، اب یہ جنت میں رہے، جنت کے میوے کھائے، جنت کے نہروں سے پانی پیے، مشروبات پیے، شراب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، نبی فرماتے وہ بندہ کہتا ہے، یا اللہ بے شک تو مجھ سے راضی ہونا ہی تھا، کیونکہ میں نے اس طریقے سے تیری عبادت کی تھی، 200 سال تیری نافرمانی نہیں کری، 200 سال تک میں تیری عبادت کرتا رہا، تجھ کو راضی کرتا رہا، تو بے شک یہ تو مقام مجھے ملنا ہی تھا، جنت میں تو مجھے جانا ہی تھا، کیونکہ یہ تیرا عدل ہے، یہ تیرا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ فرمائے گا کہ پروردگار کی بے شک مجھے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جنت کے محلات ملنے تھے کیونکہ میں نے تیری عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھ پہ فضل فرمایا، جنت دی ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ اگر تو مجھ پر عدل فرماتا تو بھی میں جنت میں جاتا۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں اب اس کے سنگ عدل والا معاملہ کرو، اس کی نیکیوں کو تولو، میزان میں رکھو۔ جب اس کی نیکیاں میزان میں رکھی جائیں گی تو ایک برائی جو اس نے دنیا پہ کی تھی وہ نظر آئے گی۔ وہ برائی کیا تھی کہ جوانی کے عالم میں یہ انسان ایک باغیچے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک سیخ اٹھا کر کے اپنی دانت میں خلال کر لیا تھا، جیسا کہ دانت میں ہم سیخ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مالک کو بلائے گا، کہے گا کیا یہ جو تیری سیخ تیرے باغ سے اس نے توڑی تھی، تیری بغیر اجازت سے، تیری بغیر مرضی سے، کیا تو اس کو معاف کرتا ہے؟ تو وہ مالک کہے گا پروردگار میں تو اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں تو اس پہ معاف نہیں کرتا، مجھے تو اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتا تو کیا مانگتا ہے؟ تو وہ باغیچے کا مالک کہے گا پروردگار
جو بغیر اجازت اس نے ایک سیکھ لی تھی اس کے عوض میں اس کی زندگی بھر کی نیکیاں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اسے نیکیاں دے دو اور اس کی نیکیاں اس باغیچے کے مالک کو مل جائیں گی. اب یہ خالی ہو جائے گا, نیل بٹا نیل, کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اب اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. وہ ذرا سی خطا کی بنا پر, ذرا سی گناہ کی وجہ پر 200 سال کی عبادت کرنے کے بعد بھی جہنم کا حقدار ہو گیا. تو میرے پیارے اللہ کا فضل تلاش کریں, اس کی رحمت تلاش کریں, رحمت کی بھیک مانگیں. کبھی اپنی عبادتوں پہ نہ گھمنڈ کریں, نہ غرور کریں. معلوم نہیں کون سی ادا اللہ کو ناپسند آئے اور وہ ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پہ مار کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں جانے کا حکم فرما دے. عبادت کرو, روزے رکھو, نماز پڑھو, تراویح پڑھو, تمام طریقے کی نیک کام کرو, مگر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی فضل کے طلبگار رہو. بے شک اللہ اپنا فضل فرمائے گا. اگر وہ عدل فرما لے تو ہم ایک پانی کے قطرے کے مستحق نہیں ہیں, ہم ایک پانی کے قطرے کے حقدار نہیں ہیں. بے شک ہم پہ اللہ رحم فرمائے گا, تبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے, تبھی ہماری بخشش ہو سکتی ہے, تبھی ہماری آزادی ہو سکتی ہے. اگر ہم دنیا آخرت میں قبر میں اللہ کے ان عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے فضل کی امید رکھیں, رحمت کی بھیک مانگیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے, اگر عطا پر آ جائے تو سمندروں کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ بخش سکتا ہے, اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے پیارے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی بارگاہ میں نیک اور اچھے خلوص نیت کے سنگ آپ عبادت کرتے جائیں اور اللہ سے رحمت کی امید کرتے جائیں. بس اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے.